ناظرین آداب، خبر اردو میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں گوہر پیرزادہ۔ پیش ہے آج کا خصوصی خبروں کا بلیٹن۔ جموں کشمیر کے اسکولوں کے نصاب میں اگلے سال سے ملک کے بریو ہارٹس کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج تک ان ہیروز کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا گیا جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ 1947 میں جب پاکستان سے آئے قبائلیوں نے کشمیر میں گھس کر قتل و غارت شروع کی تو محمد مقبول شیروانی جیسے لوگوں نے اپنی جان دے کر کشمیریوں کو ان سے بچایا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے سال سے اس طرح کے سارے ہیروز کی کہانیاں نصاب کا حصہ بنیں گی۔ منوج سنہا انڈین ایئر فورس کے ایک پروگرام میں شرکت کر رہے تھے جس کا عنوان تھا سیونگ کشمیر فرام پاکستان انویژن۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے بدھ کے روز کالعدم قرار دی گئی جماعت اسلامی کے کارکنوں کے 1 درجن کے قریب ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ مقامی پولیس اور CRPF کی مدد سے NIA کے اہلکاروں نے بڈگام، بانڈی پورہ اور دیگر اضلاع میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ چھاپے انتہا پسندی کی فنڈنگ کیس اور NIA کی جانب سے جاری کی گئی تحقیقات کا حصہ ہیں۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے انجینئرنگ کے 3 طلباء کو اتر پردیش کے آگرہ کے ایک کالج نے مبینہ طور پر 2 روز قبل کرکٹ میچ میں ہندوستان کے خلاف جیت کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں کی تعریف کرنے والے واٹس ایپ سٹیٹس پوسٹ کرنے پر معطل کر دیا ہے۔ BJP یوتھ ونگ کے مقامی لیڈروں نے ان طلباء کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایات بھی درج کرائی ہے۔ یہ طلباء بیچ پوری کے راجہ بلونت سنگھ انجینئرنگ ٹیکنیکل کیمپس میں زیر تعلیم ہیں۔ SP سٹی آگرہ وکاس کمار نے کہا کہ پولیس کو اس بارے میں شکایت ملی ہے اور وہ شکایت کی بنیاد پر کارروائی کرے گی۔ بلدیو پرکاش کو جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے ان کی امیدواری کو منظوری دی ہے۔ 27 اکتوبر کو تبادلے کے لیے ایک نوٹ میں RBI نے کہا کہ SEBI کے ضابطۂ 30 کے مطابق ریزرو بینک آف انڈیا نے مسٹر بلدیو پرکاش کی بطور مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کی امیدواری کو منظوری دے دی ہے اور ان کی تعیناتی کی میعاد 3 سال یا 10 اپریل 2022 تک جو بھی پہلے ہو تب تک ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں 2 نومبر تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل رات سری نگر کا درجہ حرارت 4.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بالائی علاقے گلمرگ اور پہلگام میں درجہ حرارت -1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وادی کشمیر میں کچھ دن پہلے کی برف باری اور بارشوں کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔